3% उसका हिस्सा हम हेल्थ को देते हैं। अब उनको कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो 3 देते हैं, 3.5 देते हैं, अब 10 नहीं देते। उनके पास है ही नहीं पैसे, बाकी भी तो चीजें करनी है ना। वो 5 लाख टीचर्स भी हैं, 12 लाख टोटल एम्प्लॉइज हैं, जिसमें डॉक्टर्स तो सिर्फ 12,000 10,000 डॉक्टर्स हैं, ये जिनकी बात 12,000 है, और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो मिला ले तो 30 से 40,000 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अर्ज ये है, यहाँ 1.2 मिलियन एम्प्लॉइज हैं। वो कहते हैं कि अगर हम 2% भी की तनख्वाह बढ़ा दें तो हम बैंकरप्ट हो जाते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं। यानी कि बेसिक सैलरी बढ़ा दें ना सबकी, तो हम उड़ जाएंगे। ठीक, ये पंजाब गवर्नमेंट कहती है। और बाय द वे 100% सही कहती है। वो कहते हैं हमारा तेल तो नहीं निकला है, तेल तो नहीं निकला है, तेल हो जाएगा, ये खुद तेल बन जाएंगे। तो पैसे कहां से आएंगे? हम, मेरी सिंपैथीज विद डॉक्टर्स, मगर अगर जेब में पैसे ही नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे? स्टेट बैंक के पास जाएंगे, शायद कारदार साहब, गवर्नर साहब कहते हैं सॉरी, आप तो ऑलरेडी 50 अरब रुपया ले चुके हैं जो आपने वापस करना है, और अगर मैंने आपको नोट छाप के दे दिए तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। ओवरड्राफ्ट है, फिर आप कर्जों में कन्वर्ट कराते हैं, तो वो हो नहीं सकता, वो आईनी तौर पर बंद हो गया, पैसे है नहीं। वही बात आ रही है, सारा मुल्क नहीं, फेडरल गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट है, अब पंजाब गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट है। ये 500 अरब रुपया तो कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी प्रोविंस को चलाने के लिए। अगर ये सिर्फ डॉक्टर्स की तनख्वाहें जितनी वो मांग रहे हैं, और बाय द वे उनकी जो डिमांड है वो ये है कि अगले 1-2 साल के अंदर 200% इंक्रीज होनी चाहिए, जिसकी 30,000 है वो कहते हैं इसकी 70 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो साल के फौरी तौर पे करें, फौरी तौर पे करें। जिसकी 28,000 है उसकी 70 कर दें। अच्छा, 28,000 है उसकी 70 कर दें, जिसकी है वो 18,000, वो कहते हैं पहले 30 करें फिर अगले साल 40 और कर दें, ये भी कह रहे हैं। ये पैसे नहीं है तो कहां से होगा? तो डिमांड जायज है, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान चले जाएं तो वहां 70,000 इंडियन रुपीज मिलते हैं उस शख्स को, डॉक्टर को, जिसको यहां 30,000 मिलते हैं। 30,000 यानी कि एमओ को। अरे यार, 30,000 पाकिस्तानी रुपए और 70,000 इंडियन रुपए, 70,000 इंडियन रुपए हो गए 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए, तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी। इंडिया में जो 70,000 है वो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1.5 लाख है। तो इन बेचारों को तो 1/5 हिस्सा मिल रहा है उसका। तो जुल्म तो है ना यार, रोना उनका जो है, दुख जो है उनके, वो तो समझ आ रही है। मगर अब मैंने अर्ज किया कि ये देखना है कि 2 हाथ से ताली बजती है। पंजाब गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है। अब अगर ये इनके डिमांड मान लेते हैं तो वो पंजाब हुकूमत वाले, पंजाब गवर्नमेंट वाले कहते हैं जी कि अगर इनके डिमांड हम मान लेते हैं तो ये 14 अरब रुपया का हमें डज लग जाएगी। और मतलब है पर मंथ 14 बजट में 14 अरब रुपए की डज और लग जाएगी। अब 14 उन्होंने सारा कैलकुलेट किया। अच्छा जी, अब 14 अरब रुपए का तो सारा बजट है हेल्थ का, जिसके अंदर 100 चीजें हैं सिवाय तनख्वाहें नहीं। और सिर्फ अगर ये डॉक्टर्स की और ये जो बाकी नर्सेज हैं और पैरामेडिकल्स हैं उनकी सब तनख्वाहें बढ़ा दी जाए तो इतना बजट और लाना, पैसे है नहीं तो कहां से आएंगे? इशू बड़ा सीरियस हो। तो इसलिए अब आइए ना सोल्यूशन की तरफ। पंजाब हुकूमत मजबूर है, बैंकरप्ट है, मुल्क बैंकरप्ट है, उधर से लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है और महंगाई होती जा रही है और रोना धोना शुरू हुआ है। आज अगर ये पंजाब हुकूमत बाकी जगह से बजट काट के सड़कें बनानी बंद कर दे, बिजली गैस की पाइपलाइंस ले करनी बंद कर दे, जो कि इनके खाते वाली है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट वाली भी है, ये सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी बंद कर देना और इनको तनख्वाहें दे दे, तो कल 5 लाख टीचर्स हैं इस प्रोविंस में, वो भी खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जी हमें भी दें। तो फिर जो बाकी 5 लाख रह गए हैं दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो भी खड़े हो जाएंगे। तो फिर रुकेगी बात कहां? कल को पुलिस की स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? तो लॉ एंड ऑर्डर भी उड़ जाएगा। ऑलरेडी हॉस्पिटल सर्विसेज अफेक्ट हो चुकी हैं। हमें सबको बैठ के, ये अब सैलरीज का मसला नहीं रहा, ये बजट्स का मसला है। बजट्स हमारे पास है नहीं। तो मेरा ये है कि अब डॉक्टर्स को भी और हुकूमतों को भी बैठ के, और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, टैक्स भी देने चाहिए हमें। हम अगर इस वक्त 1600 अरब रुपए टोटल फेडरल टैक्स है तो उसको कम से कम 3200 होना चाहिए। 3200 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ताकि हमें फिर ये जो पंजाब का जो बजट है 580 बिलियन का, ये कोई हो ना 1500 बिलियन का, तो फिर बात बने, फिर तनख्वाहें भी मिले। तो बात वहीं आती है, अमीर तबके को टैक्सेस देने चाहिए,
ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے, ہر ٹیکس جو لیک ہے اس کو پلگ کرنا چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی کٹی کے اندر پیسے ہونے چاہیے, پھر یہ گورنمنٹ اپنی کٹی اپنے ملازموں کو, ڈاکٹرز کو, پروفیشنلز کو صحیح سیلریز ملنی چاہیے. دیٹ از دا سولوشن. یہ لڑائی جھگڑے جس طریقے سے ہو رہے ہیں جس سے پبلک کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اور پبلک ڈاکٹرز کے خلاف ہو رہی ہے, یہ ایک نیا ایک المیہ ہے. سیٹھی صاحب یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد جب آئیں گے آپ کی کالز رہیں گے, آپ کے ایس ایم ایس پڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کی لائیو کالز. ڈاکٹر خالد صاحب ہیں عمان سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی مہربانی ڈاکٹر صاحب. جی نجم سیٹھی صاحب, میں ڈاکٹر خالد سلطان بول رہا ہوں سلطنت آف عمان سے. میں یہاں پہ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. جی جی. تو ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. آج بھی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو تھوڑی سی ہماری ریزرویشن ہے, یعنی کہ آپ نے ایک دو ایسے کامنٹس دیے جس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور, مگر مختصر. پہلی بات آپ نے ہلو جی جی حکم. ہاں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو پی ایچ ڈی پروڈیوسر ان کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں آپ نے بات کی. جی. تو میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر عطاء الرحمان کے جوائننگ سے پہلے شاید ایسی صورتحال ہو, لیکن اب جو پی ایچ ڈی میں کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایڈمیشن کے لیے, دیٹ از ٹو ٹف. یعنی کہ آپ کو جی آر ای سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایکسپٹ. چلے ڈاکٹر صاحب, چلے آگے چلیں. اوکے ٹھیک ہے. پھر کورس ورک ہے, پھر ریسرچ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دوسری بات آپ نے کہی, نہیں ایک اور بات, دوسری بات آپ نے کہی ریسرچ پبلیکیشنز کی, کہ 60,000 روپے ایک پیپر کے پبلش ہونے کے بعد ریسرچر کو ملتے ہیں. برائے کرم آپ ہمیں وہ ادارے دکھائیں, وہ جرنل دکھائیں, تاکہ ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو, ہم بھی ان ریسرچ جرنل کے لیے لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. میں دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو ایویڈنس دوں گا. اس کے اوپر مضمون چھپے ہیں کتنی پلیجرزم ہو رہی ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, بالکل نہیں. میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اچیومنٹس ہیں مگر ایگزیجریٹ کی جا رہی ہیں. یہ جو شیٹس نظر آ رہی ہیں, فیکٹ شیٹس ایچ ای سی والے جو سپورٹرز ہیں جو دے رہے ہیں, تاکہ یہ پروونسز تک جائے. آپ عمان میں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر ساری ایجوکیشن ڈیوالو ہوئی ہوئی ہے, وہاں کمپٹیشن ہے ایجوکیشن کا. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اور یونیورسٹیز جو ہے کمپیٹ کرتی ہیں, وہاں کوئی یونیفارم سٹینڈرڈز نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ دس از این آن گوئنگ پروسیس. شیخ صاحب, جاوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم, جاوید اقبال بول رہا ہوں تربیلا غازی سے. جی جاوید صاحب. سر, نجم سیٹھی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی انتظار کر رہا ہے ریلیف کا, عام آدمی کے لیے امید کی کرن کہاں پر ہے سر؟ تھینک یو ویری مچ. بس آپ نے آج بہت ہی خطرناک سوال پوچھ لیا. اب میں کیا جھوٹ بولوں, سچ بولوں؟ سچ بولوں گا تو مایوسی ہوگی. جھوٹ میرے سے بولا نہیں جاتا, تو یا میں معذرت کر لیتا ہوں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے سارا اس وقت بہت سخت بینکرپسی ہوئی ہے. ہر ادارے میں پیسے نہیں ہیں ملک کے پاس. جس ملک سے پیسے مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں اسے لینا ہی کچھ نہیں چاہیے. مگر ہمارا حکمران طبقے کو اب بدلنا پڑے گا, یا زبردستی یا کسی اور طریقے کے ساتھ. ٹیکسز دینے پڑیں گے, بجٹس بڑھانے پڑیں گے, ہر ایک کی بہتری کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. وہ ہوا نہیں بہت عرصے سے. ہم لوگوں سے پیسے لے کے کھڑے رہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لینے ہیں, یہ کام کر کے دو. ہم کہتے نہیں کریں گے. تو عرض یہ ہے, وہ وقت آ گیا ہے. پنجاب گورنمنٹ بھی بینکرپٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی بینکرپٹ ہے, آپ کے ادارے کرپٹ ہیں, لیکیجز ہو رہے ہیں. میں کیا آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ڈاکٹرز, یہ ایچ ای سی, یہ ساری لڑائی جو ہے یہ پیسے کی لڑائی ہے. اور سب صحیح کہہ رہے ہیں. غریب جس بندے کو 6,000 7,000 جس پی این کو آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ آپ کا خیال ہے وہ بیچارہ 2-3 ہزار روپیہ تو اس کا آنا جانا کرایہ لگ جاتا ہے گھر سے. وہ کیا گھر 4,000 روپیہ 3,000 روپیہ لے کے جائے گا؟ وہ تو اس کا موبائل فون جو ہے وہی اس کا 500 روپے کا بل آتا ہے اس کا. کیسے گھر چلے گے؟ تو یہ ساری ایک کرائسس ہے اکانومی کی. ہم اکانومی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے, ایکسکلوسزم, وائلنس, لا اینڈ آرڈر, اس کی طرف ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور جو اصلی پرابلمز ہیں اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. معیشت نہیں چلے گی, بجٹس نہیں آئیں گے, بجٹس نہیں ہوں گے, پیسے نہیں لوگوں کو ملیں گے. میڈیا کی میں آپ کو حال بتا دیتا ہوں,
ایسے ایسے ادارے ہیں باہر جہاں اردو کے اخبار اور انگریزی کے اخبار جہاں 3-4 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں. تو یہ جب اکانومی نہیں چلتی تو سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں, کل ٹیچرز کھڑے ہو جائیں گے. پچھلے روز وہ بجلی کے اوپر پرابلم آ رہی تھی, پھر پانی کے اوپر پرابلم آئے گی, پھر تنخواہوں کے اوپر پرابلم آئے گی. ایک ایک کر کے یہ ارپشنز ہوں گی. وی ہیو ٹو ٹیک تھنگز ان آرڈر اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹاک آف واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری. اور جو لوگ پیسے لے رہے ہیں ان کو حساب دینا چاہیے, اور جن کو نہیں مل رہا ان کو ملنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ شیری صاحب, ایک بڑا خطرناک سوال ہے. اب وہ ایس ایم ایس بھی ہے, وہ یہ کہ خاتون نے ایس ایم ایس کیا, وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, معیشت ٹھیک ہو جائے. معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ کو کمرے میں کھڑا ہوا ہاتھی نظر نہیں آتا. وہ کہتی ہیں جب تک فوج کے پیسے کم نہیں ہوں گے. کمرے میں کھڑا ہوا ہاتھی نظر نہیں آتا. میں کیا کہوں آپ کو؟ دیکھیے یہ بھی دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر میں پھر وہیں آؤں گا, اگر آپ کا ٹیکس بیس دگنا ہو جائے, جو کہ ہونا چاہیے, جو کہ ہر ملک میں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, اگر وہ ہو جائے تو ہاتھی بھی اتنے بڑے ہاتھی نظر نہیں آئیں گے. پھر کمرہ اگر بڑا ہو جائے نا تو یہ چھوٹے کمرے میں ایک ہاتھی نظر آ رہا ہے آپ کو, وہ کمرہ اگر دگنا ہو جائے گا تو ہاتھی آدھا ہو جائے گا نا, تو ہاتھی نہیں نظر آئے گا, گھوڑا نظر آئے گا. تو شاید گھوڑے کی ضرورت بھی ہوگی. تو میں عرض یہ کہہ رہا ہوں, آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہاتھی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ کمرہ بڑا نہیں ہو رہا, میں تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سی ڈائٹنگ کروں نا. اور یہ جنگ اور یہ وار اور یہ سو کالڈ نیشنل سیکیورٹی, اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہے کیا. اگر روٹی پانی جیب میں نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں اور پیٹ میں کھانا نہیں ہے, تو آپ نیشنل سیکیورٹی کی کیا بات کرتے ہیں؟ ایک F-16 آپ لے لیتے ہیں, وہ کریش کر جاتا ہے, اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار سکول بن جاتے ہیں, اس سے کتنے ہزار ڈاکٹرز کو تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں اس کی. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی. یہ وقت آ گیا ہے کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیوائز اے ریفارم ایجنڈا جس میں اتفاق ہو, پروونشل, پولیٹیکل, اکراس دا کلاسز اینڈ بٹوین سول اینڈ ملٹری. اس کے بغیر آئی ایم سوری یہ نہیں چل سکتا. شیری صاحب, یہ اب ریفارم ایجنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک ہمیں ایک ریفارم ایجنڈا کے اوپر پروگرام بھی کرنا چاہیے؟ یار گڈ آئیڈیا, مطلب گڈ آئیڈیا. ہم یہاں پر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پرابلمز ہر کوئی بتا دیتا ہے, سولوشنز بتائیں. چلے 3 پروگرام آپ کر لیں. ایک ریفارم ایجنڈا ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا اس ملک میں ہونا چاہیے, کیوں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کی رکاوٹ میں, جو لوگ نہیں ہونے دیتے, وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے ادارے ہیں, اور ان کو کیسے نپٹا جائے اور جمہوری طریقے کے ساتھ نپٹا جائے. شیری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمیشہ انتظار رہتا ہے دیکھنے کا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.